السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ مسلم لیگ نون کی سیاست اس وقت گھوم رہی ہے اندرونی اختلافات کے گرد۔ کیا ہو رہا ہے؟ جس سٹیج پر مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، اس سٹیج پر آپ کو اب تک کم از کم شہباز شریف صاحب نظر نہیں آئے، چاہے وہ پارٹی میٹنگز ہوں، وہ جلسے جلوس ہوں۔ جس جگہ مریم بی بی جاتی ہے وہاں پہ شہباز شریف صاحب نہیں ہوتے، جہاں شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں وہاں آپ کو مریم نواز شریف صاحبہ نظر نہیں آئیں گی۔ کیس ان پوائنٹ، کل راولپنڈی جہاں پر شہباز شریف صاحب آئے، اس سے پہلے سیالکوٹ گئے، لیکن اس سے پہلے جو ڈی جی خان اور دوسری میٹنگ تھی اس میں مریم نواز شریف صاحبہ تو موجود تھیں سٹیج پر یا میٹنگ کی ہیڈ چیئر پر، لیکن اگر نہیں تھے تو شہباز شریف صاحب نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے بہت سی اختلافات کی خبریں زور پکڑ رہی ہیں۔ ایک اور ایشو جو ہوا، مریم نواز شریف صاحبہ نے خود کو علیحدہ کیا میاں نواز شریف صاحب کے اس فیصلے سے جس میں ایک سروسز چیفز کی ایکسٹینشن کے قانون کو ریٹیفائی کرنا تھا، اس کو ووٹ دینا تھا اسمبلی میں۔ حمزہ شہباز صاحب آئے اور انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے گا۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے گناہ میں وہ شریک نہیں تھی۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ، اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ فیصلہ ایکسٹینشن میں پارلیمنٹ میں ووٹ دینے کا مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا۔ قومی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ تھا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو گناہ قرار دیا تھا مریم نواز شریف صاحب نے۔ خواجہ آصف صاحب کل راولپنڈی کے کنونشن میں کہتے کہتے ایک بات بڑے کھل کر کہہ گئے کہ پارٹی میں اختلافات موجود ہیں۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیے۔ میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں صاف الفاظ میں نہیں، لیکن آپ لوگ ورکر ہیں مسلم لیگ کے، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں۔ جھگڑے ورکروں کے نہیں، جھگڑے قیادت کے ہیں۔ یہ جھگڑے ختم ہونے چاہیے، دراڑیں ختم ہونی چاہیے، اتحاد آنا چاہیے۔ جھگڑے ورکروں کے نہیں، جھگڑے قیادت کے ہیں، یہ بھی بڑے کھلے عام خواجہ آصف صاحب نے اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا۔ اس سے پہلے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بیانیے کا ہے۔ ایک گروپ مسلم لیگ نون میں ایسا ہے جس کا خیال ہے کہ اگلا الیکشن نون لیگ کے سروائیول کے لیے کریٹیکل ہے اور وہ الیکشن جیتنا بہت ضروری ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ وہ ایک گروہ ہے۔ دوسرا گروہ باوجو جس کو مریم نواز شریف صاحبہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو، یا کوئی بھی دوسرا بیانیہ بات چیت کے ذریعے نہیں، جبکہ دوسرا گروپ بڑا کلیئرلی یہ بات کہتا ہے۔ اور اس کو کیپٹن صفدر نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا۔ ظاہر ہے ان کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا ان کے ہاتھ میں دو فائلیں ہوتی ہیں، مفاہمت کی فائل، مزاحمت کی فائل، جو کہ دو گروہوں کا آپسی تنازع ہے۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا یہ بھی سنیے۔ مفاہمت کے ساتھ ہیں یا مزاحمت کے ساتھ؟ یہ تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہماری سیکرٹری انفارمیشن ہے وہ آپ کو بتائیں گی، کیونکہ وہ مفاہمت والی فائل دائیں ہاتھ میں ہے، مزاحمت والی بائیں میں ہے، ان کو صحیح پتہ ہے۔ مگر میں ذہنی طور پر میں تو نظریہ کربلا والا ہوں، کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ پھر یہ بات شاید صرف کیپٹن صفدر صاحب ہی کہہ سکتے تھے۔ ظاہر ہے کچھ پریولیجز ان کے پاس ہیں، کچھ پریولیجز مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ووٹ کی بات ہوئی، جو اسمبلی میں مسلم لیگ نون نے ووٹ ڈالا، شاہد خاقان عباسی صاحب یہاں بیٹھے تھے۔ شاہد صاحب سے جب یہ پوچھا کہ آپ نے فیصلہ کیا، کیا سوچ کے کیا، کیا آپ نے اختلاف نہیں کیا، انہوں نے کہا پارٹی فیصلہ کر دیتی، پھر کوئی آدمی اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ شاید یہ اختیار بھی پارٹی میں 3-4 لوگوں کو یہ حاصل ہے کہ پارٹی فیصلہ کرے، قیادت فیصلہ کرے، جو بھی فیصلہ کرے وہ اس کو گناہ بھی قرار دے سکتے ہیں، اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا کرے تو اس پر شو کاز نوٹسز آ جاتے ہیں۔ روف کلاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ صابر شاکر صاحب ابھی ایک بڑا لمبا چوڑا پروگرام کر کے آئے ہیں اسی اختلاف پر جو مسلم لیگ نون کا اندرونی اختلاف ہے۔ طلال چودھری صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صابر صاحب کیونکہ کر کے آئے، ذرا اجازت دیں۔ صابر صاحب، ترجمان علیحدہ علیحدہ ہو گئے، بالکل، پارٹی ترجمان کوئی اور ہے، شہباز شریف ترجمان، مریم نواز ترجمان کوئی اور ہے، اور شہباز شریف صاحب کا ترجمان انہوں نے ملک احمد صاحب کو بنا دیا۔ اختلافات جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وراثت کی جنگ ہے، کیونکہ میں آپ کو اپنا مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ خیال ہے، جو کہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ظاہر ہے کیمپین ساری انہوں نے کرنی ہے، لیکن وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ اور یہ بات انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر کہی ہے کہ اگر کیمپین ہم کریں، لوگ ہم اکٹھے کریں، الیکشن ہم جیتے، تو وزیر اعظم کوئی اور کیوں بنے۔
یہ جب آپ ایک جملہ سمجھ جائیں کہ وزیر اعظم کوئی اور کیوں بنے، کیونکہ یہ نہیں بن سکتے، تو یہ کیوس کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ، کیا یہ بات درست ہے یہ سوال کی صورت میں کہ بات چیت کے ذریعے راستہ کھلے ہمارا، بجائے اس کے کہ الیکشن ہم جیت جائیں پھر کوئی اور وزیر اعظم بن جائے؟ از دیٹ دا بیسک بنیادی لڑائی اس بات کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کی کیلکولیشن یا مریم صفدر گروپ، اس کی کیلکولیشن تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے اب. ان کا خیال تھا کہ الیکشن ہوں گے 2023 میں، مقررہ مدت میں. اس وقت تک مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ کمفرٹیبل زون میں جا سکتی ہیں. 23 ستمبر 2023 کے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور سمجھتی ہیں، وہ بھی اور نواز شریف صاحب بھی. لیکن اس دوران ہوا یہ کہ وہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا اپنے طور پہ، اور یہ انہوں نے ابھی کیا ہوا ہے کہ الیکشن ہم 2022 میں ڈیسائیڈ کر لیا، یہ کر لیں گے، الیکشن کروا لیں گے. اب 2022 میں جب الیکشن ہوتا ہے تو مریم صفدر صاحبہ ڈسکوالیفائی، نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی، ابھی تک کوالیفائی کر رہے ہیں شہباز شریف اور حمزہ. اگر یہ سچویشن ہے تو پھر پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی، رانا تنویر صاحب نے اس سے کھل کر بات کر دی. سر مجھے لوگوں نے یہ بھی کہا، سینئر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی آپ تصویریں چلا رہے تھے اپنے پروگرام میں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پارٹی کمز فرسٹ، فیملی نہیں، پارٹی شوڈ کم فرسٹ. جو وہ لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں، اس کی ریزن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگلا الیکشن سر پہ آ گیا ہے، اگلے الیکشن پہ مریم صفدر صاحبہ کو بٹھائیں. جب انہوں نے وزیر اعظم نہیں بن سکتی، جب وہ کچھ کر نہیں سکتی، یہ لڑائی جھگڑے میں فائدہ کچھ نہیں ہے، تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. 15-20 سینئر لوگ ہیں. نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ کی قیادت میں اگر ہم نے الیکشن لڑا تو ہم فارغ. گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کی مثال وہ دیتے ہیں. اور اگر ہم دوسرا، یہ سینئر لیڈرشپ یہ بھی کہتی ہے کہ ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ. مجھے کسی نے یہ نہیں کہا جا رہا وہ اس وقت کنفیوژن بھی ہے کہ ہم نے دیکھنا کس طرف. جی ہاں، یہ بڑی کنفیوژن ہے مسلم لیگ میں. 20-22 لوگ وہ یہ کہتے ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے لندن بھی جائیں، کنوے بھی کر چکے ہیں کہ مہربانی کریں کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے کریں. لیڈرشپ سے یا ان کے بیانیے سے کنونس نہیں؟ سر بات یہ ہے، دونوں باتیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جس لائن پہ چل کے وہ کہتی ہیں کہ آپ کو پتہ نا اسلام آباد کو جتنے بھی چاروں طرف سے آپ KPK سے میں داخل ہوں، پنجاب سے داخل ہوں، فضائی راستے سے داخل ہوں، تو پنڈی سے گزر کے اسلام آباد کا راستہ ہے. تو وہ پنڈی کو بائی پاس کرنا چاہتی ہیں. ایسا کوئی نہ تو کوئی رنگ روڈ بنا ہے، نہ کوئی موٹر وے بنا ہے، نہ کوئی GT روڈ بنا ہے، اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل روڈ ایسا بنا ہے. سو اس بات پہ اختلاف ہے. میں ذرا واپس آتا ہوں، میں اسی اختلاف پہ آتا ہوں کیونکہ میرے آپ کی گڈ کاپ بیڈ کاپ تھیوری بھی ایک ہے. تھیوری سے مراد یہ عموماً استعمال ہوتی ہے. میں اگر اجازت دیں میں ذرا مریم نواز شریف صاحبہ کے قریب زیادہ سمجھے جاتے ہیں طلال چودھری صاحب، شہباز صاحب کے قریب میں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا بھی ہر سکرین، ہر چینل طلال چودھری صاحب میں 7 بجے دیکھ رہا تھا، وہ بارنگ ون آڈ وہ اسی انٹرنل اختلاف کی بات کریں. کل خالد صاحب کی تقریر ہو، حمزہ شہباز شریف صاحب کا تردید کر دینا ان خبروں کو جو یا اس بیان کو جو مریم نواز شریف صاحبہ نے دیا. یہ لڑائی بڑھتی جا رہی، سب کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں قیادت کے جھگڑے ہیں جس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف عباسی صاحب، ایک تو یہ والی بات جو ہے کم از کم مجھے اور میرے لوگوں کو مطمئن کرتی ہے کہ ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور عام لوگوں کی نظر میں، اور آپ جیسے وہ لوگ جو کہ اوپینین میکرز ہیں تینوں، ان لوگوں کی نظر میں اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ہمارے گھر کی ایک چھوٹی سی بات بھی آپ ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ آئندہ آنے والے الیکشن اور جو پاپولیرٹی کے سرویز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ نون لیگ کے حق میں ہیں. باقی رہی بات یہ کس پارٹی میں یہ اختلاف نہیں گزرا، بڑی پارٹیوں میں آپ کو ایک ریالٹی چیک دوں. بڑے عرصے سے لوگ اپوزیشن کے طور پہ شروع سے مسلم لیگ نون کو بلاتے ہیں. اگر آپ ٹی وی ٹاک شوز دیکھیں، پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو خود پتہ نہیں کیوں کٹ کر رہے ہیں اپنے سائز کو. PMLN اس ملک کی دوسری بڑی اور ایک بڑی وزن والی جماعت. آئی ڈونٹ نو آپ اپنے آپ کو خود کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ بات اس لیے بھی ہوتی ہے کہ آپ کے لوگ پبلکلی یہ گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے بحث ہوتی ہے.
میں دیکھیں میں وہی آپ سے کاشف صاحب میری گزارش ہے میں ذرا آرگومنٹ اگر کمپلیٹ کر لیتا تو وہ شاید آسانی ہو جاتی. دیکھیں ہم اتنے امپورٹنٹ اور ہم وہ لوگ ہیں جن کی سیاست ختم ہو چکی تھی, جنہوں نے پاکستان کی اور جو سب سے بڑی انتقامی کاروائی اگر کسی پارٹی نے اس کا سامنا کیا ہے, جس کا آغاز احتساب, منشیات, غداری, توہین رسالت, توہین مذہب اور اس کے بعد اب تو گٹر تک کی جو پالیٹکس ہے اس کا سامنا ہم کر رہے ہیں اور کیا. اس کے باوجود سب سے پاپولر ہے, اس کے باوجود حالیہ طور پہ پیچھے میں بائی الیکشن کو بھول جاتا ہوں, صرف آپ کو میں کنٹونمنٹ کا رزلٹ پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے, یعنی لوگ ہمیں گورنمنٹ ان ویٹنگ سمجھتے ہیں ان کے باوجود کہ ہم ہواؤں کے خلاف ہیں. اب اختلاف تو ساری جگہ ہے مگر ہمارا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آج نہ آٹا کوئی ڈسکس کر رہا ہے, نہ چینی کر رہا ہے, نہ گھی کر رہا ہے, نہ بیڈ گورننس کر رہا ہے, نہ پاکستان کی اس وقت جو کہ وہ سبز پاسپورٹ کی جو عزت کو 4 چاند لگے ہیں, جو کشمیر کو ہم نے فتح کیا ہے, یعنی ہم عام آدمی کے ایشو سے لے کے اسٹیٹ کے ایشوز وہ پیچھے چلے گئے. نون میں سے شین نکل رہی, شین میں سے میم نکل رہی ہے, یہ ہم نکال رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے کرنا کیا, مقصد کیا ہے کہ کہیں یہ تاثر دیا جائے کہ نون لیگ جو ہے وہ اتنی پاپولر ہونے کے باوجود بھی اکٹھی نہیں ہے تاکہ اس کو سیاسی طور پہ نقصان ہو. مگر یہ سیاسی طور پہ نقصان یہ دیکھیے نا, یہ ہونا نہیں ہے. یہ ہم اکٹھے سٹیج پہ ضرور بیٹھے ہیں اور ہم اکٹھے ہیں مگر کئی ایشوز پر میرا اور دوسروں کا اختلاف ہو سکتا ہے, مگر پارٹی کے فیصلے کے پیچھے ہم پھر سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ آپ کی دیکھیں مسئلہ یہ ہے, اس پہ پرابلم یہ ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن جو اختلاف ہے وہ اب زیادہ بڑھتا جا رہا ہے پارٹی کے اندر بھی, پارٹی کے باہر بھی. لوگ اس لیے شاید کیونکہ پارٹیاں کم, یہ جمہوری پارٹیاں کم اور خاندانی پارٹیاں زیادہ ہیں, جس میں اگر کوئی ایک دونوں گھروں میں سے یہ فیصلہ کر لے کہ کسی کو ٹکٹ نہیں دینا تو آپ کو بھی پتا, مجھے بھی پتا, اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا. سو لوگ اس لڑائی میں بھی اپنے آپ کو بلیک لسٹ بھی نہیں کروانا چاہتے. اس وجہ سے شاید تھوڑا سا یہ گفتگو ہمارے سامنے, میں آپ کو بھی پتا ہے, میرے سے بہتر جانتے ہیں آپ, یہ گفتگو ہوتی ہے. لیکن روب صاحب, یور گڈ کاپ بیڈ کاپ آرگیومنٹ, ڈو یو تھنک اٹس اسٹل اے گڈ کاپ بیڈ کاپ آرگیومنٹ؟ کاشف اس میں اگین اس پہ تھیوری پہ بات کریں ذرا, میں طلال نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے کہا جی ہمارے گھر کی بات تھی تو آپ ٹی وی پہ لے ہیں. اب بات یہ کہ گھر کی بات, ہمارے ماں باپ نے میں یہ سکھایا تھا کہ گھر میں بات ہو رہی ہے تو اس کو گھر میں رہنا چاہیے, پارٹی کے اندر کی بات ہے. پھر مریم نواز صاحبہ کو انہیں پھر وہاں نو کامنٹس کر دینا چاہیے تھا کہ اٹس اے گان سٹوری, ہو گیا جو ہونا تھا. انہوں نے جان بوجھ کے مطلب گناہ والی جب بات کی ہے, انہوں نے تو مذہبی اس کو وہ بنا دیا, اس کو گناہ بنا دیا. دوسرا اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا ان کو دیا کہ حمزہ آ گئے, وہ بھی ٹال سکتے تھے بات کو. سو جب بات آئے گی, اور آف کورس وہ ایک اس بڑی پارٹی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ ہمیں کیوں ڈسکس کرتے ہیں, آپ لوگوں کے فیصلوں سے اچھے ہوں برے ہوں پورا پاکستان جو ہے پالیٹکس ہے, ہم نہیں ڈسکس کریں. آپ کا ووٹر سننا چاہتا ہے, وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اندر ہو کیا رہا ہے. ٹی وی پروگرام میرے روز صاحب کے لیے یا صابر صاحب کے لیے نہیں ہوتا, یہ آپ کے ووٹر کے لیے ہوتا ہے کہ بہت سے ووٹر سننا چاہتے ہیں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. سو پارٹی کے اندر اگر نہیں, ہاں یہ بات ان کی یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ایک بڑی پارٹی ہوگی تو اس میں ڈفرینس آنا کوئی اس میں کوئی یہ بڑی بات ہے. ڈیموکریٹک پارٹیز میں آپ کے ہوتے اور ہونے بھی چاہیے, اگر وہاں پہ یونیفارمٹی آ جائے تو پھر تو ایک بارشالہ کی سچویشن ہے. مریم نواز کے ساتھ صرف حمزہ شہباز کا ہی ہو سکتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ پارٹیوں میں ڈفرینس اس کو کہتے ہیں جس میں ایک سینئر لیڈر کوئی کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں آپ سے ایگری نہیں کرتا. اس پارٹی میں نہیں ہو سکتا, کسی پارٹی میں نہیں ہو سکتا. کوئی بھی پارٹی, چاہے عمران خان صاحب کی ہے, زرداری صاحب کی ہے, بلاول صاحب کی ہے, یا کوئی سیکنڈ ٹیئر لیڈر کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتا بلاول صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں, یا پبلکلی اس پوزیشن میں نہیں لے سکتا. یہ اس کے لیے اس کے نام کے ساتھ کہیں شریف ہونا, کہیں بھٹو ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری. اچھا اس میں اب آتے ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں, اب 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں, اور ان کے اندر جو آف کورس 40 سال سے پالیٹکس کر رہی ہے پی ایم ایل نواز کے لیڈرز کر رہے ہیں, وہ سب سمجھتے ہیں. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, پاور دیٹ بی کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ ڈیل کر کے دیکھو, ساتھ بھی آ کے ان کے ساتھ بھی رہے ہیں, دوستیاں بھی رہی ہیں, دشمنی, سب کچھ چل رہا ہے. اب یہ بات بڑی واضح ہے, پی ایم ایل نواز کو پتہ ہے, ایک آپ کہہ سکتے ہیں بچوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے اب وہ نواز شریف صاحب اور مریم نہیں لڑ سکتی. دیٹس ویری آبویس. موجودہ جو ہماری پاور دیٹ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ساتھ ساتھ لک میں دیتا ہوں سوال کے, کیا یہ وجہ ہے اختلاف کی کہ شہباز صاحب وزیر اعظم نہ بنے؟ اسی پہ آ رہا ہوں. اختلاف یہ مطلب آپ اور میں اختلاف کہہ سکتے ہیں, ان کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جو میرا خیال میں. So you still believe it's a good cop bad cop strategy? اس کی ریزن ہے کہ اگر آپ بھی ان سے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں, دور بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح کی اب میاں نواز شریف صاحب کی 2-3 دن پہلے پھر ویڈیو ہے بڑی سخت, انہوں نے آ کے بیان کیا. اب ان کے لیے بچہ ہے ایک ہی آپشن. آپ کو یاد ہے بینظیر بھٹو صاحبہ والا اور اس کو مخدوم امین فہیم والی جو اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی, اف یو ریمبر, کہ بینظیر بھٹو نے ایک سخت ایک اپنا
आके पोस्टिंग उन्होंने रखी हुई थी, क्योंकि उन्हें पता था मैं वापस नहीं आ सकती। मखदूम अमीन फ़हीम को उन्होंने चांस दिया था कि जनाब मुशर्रफ के साथ कोई डील हो सकती है, बातचीत हो सकती है। प्रोटोकॉल भी मिल गया था, लेकिन पीछे से फिर तार खींच दी गई। तार खींच के ना, अब इनको ये पता है कि वो किसी और को वजीर आजम बनने भी नहीं देना चाहते ना। डेफिनेट सिंध से उन्होंने किसी को नहीं बनाना था, उन्होंने भुट्टो के अलावा कोई सिंध से वजीर आजम नहीं बन सकता था। अगेन ये बात एक उस पर दूसरी साइड पे चलेगी। अगेन कमिंग टू द पॉइंट, अब ये पता है मियां नवाज शरीफ साहब को कि मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट बैठी हुई है उसके साथ अगर इलेक्शन जैसे आगे साबिर कह रहे हैं 2022 में होते हैं, अगर मौजूदा इसके तहत होने हैं तो उनके साथ इनकी बात नहीं बन सकती। आज भी ये बात समझी जाती है। सुहेल बड़ाई साहब वाला इंटरव्यू अगर आपको याद हो, जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा था कि मेरी तो कैबिनेट ही बन चुकी थी 2018 में, तो मियां साहब नहीं माने थे। अब मियां साहब उस पोजीशन में आ चुके कि मियां साहब माने ना माने, उन्हें आके इनको रास्ता देना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को। अगर इन्होंने इमरान खान साहब के 5 साल इन्होंने रोकने हैं, अगर उनको ये मौका नहीं देते कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करें, उनके साथ ताल्लुकात ठीक करें, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन पाकिस्तान में लड़ना, मियां साहब ने आकर नहीं लड़ना, उनके लिए मुश्किलात हैं बहुत सारी। सो आपने अगला इलेक्शन लड़ना है, अपने पार्टी वर्कर को थोड़ी सी उम्मीद दिलवानी है। अगर आपने अपने वोटर को उम्मीद दिलवानी कि हम अगला इलेक्शन जीत सकते हैं, हमारी एस्टैब्लिशमेंट से बात हो सकती है। जैसे आप कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर 2-3 बड़े सीनियर लोग जो ये बात कहते हैं कि इनका जो बयान है नवाज शरीफ साहब का, वो बड़ा हैवी बयान है। शुरू में तो आपको याद होगा गुजरांवाला में जब तकरीर की थी, बहुत सारी लीडरशिप है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है, डर गए थे कि यार ये कैसे हम पाकिस्तान में रहेंगे, किस तरह की हम आकर पॉलिटिक्स कैसे करेंगे। सो वो सारे लोग जो हैं वो अपना आकर निजात दहिंदा जो समझते हैं वो शहबाज शरीफ साहब को समझते हैं। और ये बात मियां नवाज शरीफ साहब ये बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि आपस की लड़ाई में आपने अगले 5 साल इमरान खान साहब को देने हैं, या शहबाज शरीफ साहब को स्पेस देनी है। आपने क्रिएट करना है कि हमारे अंदर रिफ्ट है और आप शहबाज शरीफ साहब पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आपका बंदा हमारा बंदा नहीं, आपके साथ खड़ा हुआ है, तो लिहाजा हमें स्पेस पहला फैसला यही होगा रऊफ साहब, क्या शहबाज शरीफ वजीर आजम बन सकते हैं। ये अगर अग्री हो गए, देखें मुझे आज किसी मुस्लिम लीग के लीडर ने बड़ी अच्छी बात की, मैं फोन पे बात कर रहा था उनसे, तनाज़ा सुनिए, उन्होंने कहा अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बातचीत करनी है तो शहबाज शरीफ से बेहतर बातचीत कौन कर सकता है। बिल्कुल सही है। तो अगर बातचीत की इजाजत नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे कि अगर इफ ऑल यू नीड इज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लास्ट बात मैं कह रहा हूं, अब इनको पिक करना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब को कि आपने, और इनको मरियम नवाज साहबा को, कि आपने 5 साल के लिए अगले इमरान खान साहब को आके पिक करना है या शहबाज शरीफ को करना है। दे हैव टू पिक वन। और इसका ऑप्शन बड़ा ऑब्वियस होगा कि कुछ भी होगा, जो ना वो कहते हैं अपना बंदा मारेगा बस वो छाऊं पे आके घसीट के रखेगा, वो उनका चॉइस बड़ा ऑब्वियस है। रऊफ भाई, well that's what you think। वो मेरा ख्याल within the party the argument is completely different। शहबाज को वो पिक कर चुके हैं, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं कि क्या ये पॉसिबल है काशिफ, क्या ये पॉसिबल है कि मरियम सफदर बात करें और उसका जवाब हमजा शहबाज आके दे। आज तक नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मरियम सफदर ने इधर बात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हमजा शहबाज ने जवाब दिया। और हमजा शहबाज ने क्या जवाब शहबाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर दिया होगा, और क्या शहबाज शरीफ साहब ने हमजा शहबाज को नवाज शरीफ साहब के पूछे बगैर कहा होगा। ये पहली मर्तबा हमजा शहबाज को कहा कि आप ये करें, और उन्होंने कर दिया। और उसका नतीजा देखें कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे, मरियम सफदर को हमजा शहबाज को साथ बिठा के बताना पड़ा कि ये बहुत समझदार है, मेरे बड़े भाई हैं और मेरे भाई हैं, और ये सब कुछ करना पड़ा। ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो ब्रिज का काम कर रहे हैं, सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, राना तनवीर साहब भी हैं, वो भी इख्तलाफात को ख़त्म करवाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। फिर एक और हैं जो कि तर्जुमान हैं शहबाज शरीफ साहब के, मलिक अहमद खान साहब, वो भी ये काम कर रहे हैं। और अगर रास्ता बन सकता है और अगर इलेक्शन में वो कहते हैं कि जी हमें बराबर का मौका दे दें, तो असल तो है अगले इलेक्शन में जगह बनानी है। ठीक, अगर उसमें बना लेते हैं तो इससे अच्छा कौन है। तो जो राउफ भाई बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि लड़ाई पीछे नहीं है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अभी मरियम सफदर साहबा को बच्चों की लड़ाई है, मरियम सफदर साहब। क्योंकि एक और आर्गुमेंट दे दूं मैं, एक और आर्गुमेंट दोनों फैमिलीज का ये है कि नवाज शरीफ फैमिली अपना टफ टाइम भुगत चुकी है, शहबाज शरीफ फैमिली पे टफ टाइम आने, वो कहते हैं कोई बातचीत करे, को रास्ते निकालने ताकि मसले हल हो हमारे। अभी एक बात बताऊं कि अगर 2023 तक मामला जाता तो ये बात सही कही जा सकती है, फिर वापस आ जाना था। लेकिन जो 22 में इलेक्शन होना ना, उसकी वजह से आपने ये गेम चेंजर आपके ख्याल में, वो उसके काफ़ी चीज़ें आगे पीछे हुई हैं। और एक और चीज़, जावेद लतीफ़ साहब को शो का नोटिस हुआ, मरियम सफदर साहबा ने पब्लिक में आके कहा कि ये तो हमारे असासा हैं। तो क्या जावेद लतीफ़ साहब का शो का नोटिस कहाँ से शुरू हो रहा है? कायद के हुक्म पर। तो अभी तक मरियम सफदर साहबा को बहुत सारी कुछ बातें कन्वे नहीं हुई,
وہ آہستہ آہستہ نواز شریف صاحب ان کو دیں گے تاکہ وہ ابزارب کریں اور شہباز شریف صاحب کے حوالے کریں. جی طلال صاحب کوئک رسپانس اس کو کر دیں. وہ ہمارا احساس ہے جہاں پہ جن کو شو کاز ہوا ہے, جو فیصلہ میاں صاحب کا اس کو گناہ قرار دے دیا. یہ لڑائی کہتے یہ لڑائی سمپل نہیں ہے, بڑی کمپلیکس لڑائی ہے پارٹی کے اندر اس وقت. کاشف صاحب یہی تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ بہترین جو میڈیا مینجمنٹ ہے وہ اگر کی جا رہی ہے وہ ورس ترین گورننس کے دور میں تو وہ اس دور میں ہے. یعنی آپ جیسے لوگ جن کو پورا پاکستان سنتا ہے وہ بیٹھ کے نون میم شین ڈسکس کر رہے ہیں. کسی نے نہیں کہا یار یہ آٹا, یہ گھی, یہ چینی, یہ افغانستان, یہ کشمیر, یہ جو بیڑا غرق ہو گیا, یہ بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کا, اور یہ جو الیکشن چوری ہو گیا روزگار دینے. سر میری بات سنیں, پچھلے میں اس پہ 1200 دنوں میں میرا خیال ہے 600 دن کے پروگرام تو حکومتی کارکردگی پر ہوتے ہیں, زیادہ تر حکومتی کارکردگی پر ہوتا ہے. بریک کے بعد واپس آتا ہوں, ایک بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آ کے ادھر سے آپ بلکہ ہاں, اور بلکہ وہ کہتے ہیں میڈیا میرے بہت زیادہ یہ بھی کہ اتنا فری میڈیا کیونکہ اتنا کرٹیسزم ان کے خیال میں ان کو مل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں بڑا فری میڈیا کیونکہ ان کے خلاف بہت ہے میڈیا. ایک بریک لیتے ہیں, طلال صاحب واپس آتے ہیں اس کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. طلال صاحب آپ بریک سے پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا طلال صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے کہ ان کا گول پوسٹ روف صاحب ڈفرنٹ ہے دو گروپس کا. آپ آگے لائن پہ طلال صاحب؟ جی بالکل لائن پہ. سر یہ گول پوسٹ کا فرق ہے, قیادت کا اختلاف ہے. اب اختلاف کس بات پہ ہو سکتا ہے؟ لیٹس بی فیئر, کہ اختلاف کس بات پہ ہو سکتا ہے؟ کرسی پر ہو سکتا ہے جو سب سے بڑی کرسی ہے. دیکھیں لیڈرشپ دیکھیں نہیں, یہ کرسی دیکھیں نا, میری بات سنیں. قیادت کا اس وقت تو آپ کو یاد ہوگا مشرف کے پہ کیس چلانا ہے نہیں چلانا, اس وقت تو کرسی کا معاملہ نہیں تھا. جی ٹی روڈ سے جانا ہے, موٹر وے سے جانا ہے, اس وقت کرسی کا معاملہ نہیں تھا. اسی طرح بے شمار میں آپ کو ایسی جگہ بتا دیتا ہوں جبکہ پارٹی میں دو موقف ہو سکتے ہیں. بالکل میرا یہ تو میرا حق ہے نا کہ بھی وہ میں کیا موقف اختیار کرتا ہوں اور میرا ساتھی کیا کرتا ہے. پارٹی میں بہت ساری, میں آپ کو 1 سے 1.5 درجن بڑے واقعات گنا دیتا ہوں جہاں ڈیفرنٹ موقف رہے ہیں, مگر ہماری پارٹی اسی طرح انٹیکٹ رہی ہے, اسی طرح کھڑی رہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ ساری چیزیں آج اس میں اختلاف وہ میرا خیال ہے بڑی, مگر اس کو ابھارا بڑا جا رہا ہے. یعنی یہاں پر اب سب کچھ جو ہے آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ ایک سازش کے تحت آپ کے لیڈرشپ بیان دیتی ہے. کل خالد صاحب نے کو ہم نے ابھارا کہ وہ بیان دیں کہ لیڈرشپ میں اختلاف ہے. ایاز صادق صاحب ہوں, رانا تنویر صاحب ہوں, کوئی اور ہو, ان کو کون ابھارتا ہے؟ سر آپ کی اپنی لیڈرشپ ٹی وی پر آ کر گفتگو کرتی ہے. میں نے کاشف صاحب آپ کو پچھلے 7 سال کے واقعات گنوائے ہیں. 2014 سے مشرف سے اختلاف رائے رہا ہے اور اختلاف رائے ہوتا ہے, مگر اس اختلاف رائے سے نہ پارٹی ٹوٹی ہے نہ پارٹی ٹوٹے گی, نہ لیڈرشپ کے پیچھے سے کچھ آدمی اگر کسی کو اختلاف ہے تو دوسری لائن میں کھڑے ہوں گے, وہ وہاں کے وہیں کھڑے ہوں گے اور فیصلہ ایک ہی ہم کریں گے, وہ جی ٹی روڈ کا کریں یا موٹر وے کا کریں. That's a very interesting point he's making. روف صاحب آپ تھوڑا سا اپنا گلوب نکالیں فیوچر والا کو, جو ہوتا نا آپ ستاروں کا حال پڑھتے ہیں. روف صاحب ایسے بات ہے بہت ستارے بہت پڑھتے ہیں, ان کو ایسٹرالوجی میں بہت دلچسپ پڑھنے کے آتا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تمام تر اختلاف کے باوجود پارٹی ایک رہے گی. آئی اگری وتھ طلال, یہ بات اب یہ پارٹی اگر یہ ٹوٹی تھی تو پیپلز پارٹی ٹوٹی تھی 2002 میں. پیٹریاٹ جب گروپ بنا دے 20 لوگ تھے, مطلب ان پہ آپ 100 تنقید ہم اور بھی کرتے رہتے ہیں اس پہ, نواز لیگ پہ, پارٹی پہ, لیکن یہ بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 20 سالوں میں پارٹی ٹوٹی. 2002 میں نون ختم ہو گئی تھی, وہی کہ 19 یا 20 لوگ تھے ممبر, اتنے ہی تھے. اچھا 2-3 لوگ جن کو اختلافات تھے پارٹی چھوڑ گئے, لیکن وہ کوئی نیا گروپ نہیں کھڑا کر سکے, جیسے چودھری نثار علی خان صاحب چھوڑ گئے, جاوید ہاشمی صاحب جو درمیان میں چھوڑ گئے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں 10 سال پیچھے جب نواز شریف صاحب وہاں پہ تھے, اس میں جدہ میں تھے یا لندن میں تھے ایگزائل میں, تو دونوں پیچھے تو بڑے لیڈر تھے, تو وہ کوئی پارٹی نہیں کھڑی کر سکے تھے, اپنا کلاؤٹ نہیں بنا سکے تھے. میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے کا پیرالل کوئی پارٹی بن سکتی. پیپلز پارٹی میں بن گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, وہ ٹوٹ گئی تھی. سو انہوں نے جتنی مشکلیں دیکھی ہیں, مار دھاڑ, جیلیں قید, جو انہوں مشکل ٹائم تھا وہ دیکھنا تھا, سارا انہوں نے دیکھا ہے.
اب وہ کس بات پہ پارٹی سے وہ آ کے چھوڑ جائیں کہ جناب کہ آپ آپس میں آپ کا ایک اختلاف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے نہیں کرنی, ان سے مل کے الیکشن لڑنا ہے نہیں لڑنا, آپ نے بیانیہ کون سا رکھنا ہے, یہ چیزیں میرا نہیں خیال. الیکشن جو آتے جائیں گے بیانیہ ابھی بھی میری رائے ہے, آپ نے کہا نا کہ تھوڑی سی پریڈکشن کریں, میری رائے اسیسمنٹ ہوتے پالیٹکس میں, آپ کو ہارڈ فیکٹس یہ تنخواہ ہے اسی پہ کام کریں, وہ ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی شہباز شریف کو سپیس اس میں دیں گے, کیونکہ آپشن وہی کرنا پڑے گا آپ کو. 5 سال عمران خان صاحب کے دیکھنے آپ نے, یا 5 سال آپ نے اپنے بندے کے دیکھنے. سو پارٹی کے ان کے لوگ آپس میں, ان کے آپ کو یاد ہو لڑائی سب سے بڑی ہوئی تھی جب یہ ووٹ ڈالنے کا مسئلہ تھا, جب ان کو 7 بندوں کو بلا کر کہا گیا تھا, اس وقت سب سے زیادہ شدید لڑائی ہوئی تھی آپس میں. میرا خواجہ آصف کی اور ان کے جو یہ ہو گئے شاید خاقان عباسی صاحب, ان کی تو بول چالتا ختم ہو گئی تھی, گروپ ایک دوسرے کو چھوڑ دیا تھا واٹس ایپ وغیرہ. سو یہ پارٹی آپس میں لڑتی رہتی ہے, ڈیبیٹ وہاں ان کے ہاں ہوتی رہتی ہے. اس کے باوجود آپشن کیا ہے, اس پارٹی کو چھوڑ کے جائیں تو کدھر جائیں, وہ جا کے عمران خان صاحب کو جوائن کر لیں یا پیپلز پارٹی پنجاب سے فارغ ہو چکے اس کو جوائن کریں. سو ان کے پاس آپشن بھی پولیٹیکل نہیں ہے, میرا نہیں خیال ہے. اگر لاسٹلی نکلے بھی صحیح تو اٹ ول بی آل ود انڈرسٹینڈنگ, ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ, اگر بیکنگ آف نواز شریف نکلے گی کہ وقتی طور پر ٹھیک ہے ہم دباؤ میں آئے ہوئے ہیں, آپ نے دباؤ سے نکلنا ہے. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کہتے ہیں جناب کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا, آپ اپنے بھائی کے خلاف بغاوت نہیں کرتے, ہم آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں اوکے فائن, اب ہم مشکل میں پھنس چکے ہیں, رستہ کوئی نہیں رہا, میاں صاحب واپس نہیں آ سکتے, مریم صاحبہ کی بھی ہارڈ لائن ہے, اوکے فیئر انف. آپ جو ہے شہباز شریف صاحب جو ایکٹ کرنا ہے, جو فیکنگ کرنی ہے پالیٹکس میں, آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں جو ہیں اٹس آل اباؤٹ ایکٹنگ فیکنگ سم ٹائم, کو فیک کرنا پڑتا ہے آپ کو چیزوں کا. سو مجھے لگتا ہے کہ ان کو شہباز شریف کو رستہ دینا پڑے گا, اس کے علاوہ اس پارٹی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. رستہ دیں گے بھی, 2 ٹوٹیں گے بھی نہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ ان کے ٹوٹنے کا وقت جو تھا وہ گزر چکا ہے. اگر وہ 2018 میں نہیں ٹوٹے تو ابھی مشکل ہے. نہیں, پالیٹکس میں کوئی بھی حرف آخر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. پرویز مشرف صاحب سے زیادہ برا تو نہیں کیا موجودہ ملٹری لیڈرشپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ, ہتھ کڑیاں تو نہیں لگائیں, اور اقتدار سے بھی وہ پی ایم ہاؤس سے جا کے گرفتار بھی نہیں کیا. تو اگر پرویز مشرف صاحب کے سامنے جا کے چودھری نثار علی خان, اسحاق ڈار صاحب اور یہ سارے جتنے بھی سپر سٹارز ہیں, یہ جا کے اگر ان کو صدر مان سکتے ہیں, حلف اٹھا سکتے ہیں, تو یہ ادھر بھی دوبارہ بات چیت کر سکتے ہیں, اس میں کوئی آپشن نہیں ہے. تو شہباز شریف صاحب اس سے اوپر کی آشیرواد ضروری ہے نا, آشیرواد ہوگی نا جی, اس کے ساتھ کریں گے, بالکل اس کے ساتھ کریں. مجھے پارٹی کے بڑے سینئر آدمی نے کہا, ابھی بھی میں یہ گفتگو اب جو بھی ہوگی لندن سے براہ راست, ابھی بھی میں بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب اور دیگر جو سینئر قیادت ہے وہ کچھ فیصلے کر چکی ہے, اور انہوں نے ابھی مریم صفدر صاحبہ کو بتانا ہے, ابھی ان کو کنوے کرنا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا آہستہ آہستہ. کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کو پتہ نہ ہو؟ نہیں سر, ابھی بہت ساری چیزیں ہیں, کیونکہ اگر یہ پتہ ہوتا ساری باتیں, آپ کو پتہ نواز شریف صاحب بڑے گہرے آدمی ہیں اور بڑے سوچ سمجھ کے وہ دل اور دماغ میں بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں اور وقت آنے پہ کھیلتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب دوسرا ایک منظرنامہ دیکھ لیں نا, آج کراچی میں عمران خان صاحب گئے ہیں, کافی عرصے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے ان کا استقبال بھی کیا, ان سے ملے بھی ہیں, اور ایک تقریب میں اکٹھے بھی ہوئے ہیں, منصوبے کا اکٹھے کام کرنے کا بھی کہا ہے. تو اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آپس میں پولیٹیکل ورکنگ ریلیشن شپ میں ایک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ, اس کے بعد پھر پوسٹ سیٹ ایڈجسٹمنٹ, میرا خیال سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی, لیکن پوسٹ الیکشن اگر یہ جس طرح جا رہے ہیں, اس کے میں نے جان بوجھ کے شرارت کی, اس کے بعد پھر یہ نون لیگ کی لڑائی آپس کی کیا کرے گی. تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ مجھے نہیں لگتا پیپلز پارٹی سے اکٹھی ہو سکتی ہے تحریک انصاف. کون پارٹی پیپلز پارٹی اور تحریک اس طرح سے نہیں, دور تک کہیں, یعنی کہ وایا میڈیا کے ذریعے کہاں کہیں بیٹھ کے. طلال صاحب ٹھیک ہے, سو آپ کہہ رہے ہیں کوئی سوچ ہے. طلال صاحب یہ وراثتی جنگ ہے, لارجلی جو بحث کر رہے ہیں آپ کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وراثت کی جنگ ہے جو 2 کراؤن پرنس اور پرنسس کے درمیان ہے. دیکھیں یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیں نا, جو پاپولر ہو لوگوں میں وہ ہی پارٹیوں کو ہیڈ کر سکتے ہیں. یعنی میاں نواز شریف پر 3 دفعہ انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا, وہ کال کوٹریوں میں رہے, وہ جیلوں میں رہے, وہ جلا وطن رہے, ان کی کیوں قیادت ختم نہیں ہو سکی؟ ان کی بنائی ہوئی پارٹی جس کا نام ہے پی ایم ایل مسلم لیگ نواز, کیونکہ وہ پاپولر رہے. مریم نواز جو ہے ان پہ کیا یعنی وہ ابھی ایک ممبر نہیں بنی, اس سے پہلے انہیں ڈسکوالیفائی تک کر دیا گیا, لیکن وہ لیڈر کے طور پہ ابری کیونکہ وہ پاپولر ہوئی. سو پاپولیرٹی کے بغیر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وراثت مل جاتی ہے. اور شہباز صاحب اور حمزہ صاحب کی کنٹریبیوشن کوئی وہ یہ تو نہیں کہ رات اٹھے ہیں اور صبح ان کو صدر بنا دیا گیا ہے.
30 साल का उनका कैरियर है और उस कैरियर में एक बहुत बड़े सूबे की वजारत आला है और उसकी कारकर्दगी है जिसको मैं बैठकर बड़े फख्र से टीवी पर बयान करता हूं और जिससे हमारे लोग, हमें वोटर जो है, हमें पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है हमारी परफॉर्मेंस पे। बाकी रही बात साबर शाकर साहब की, जो बात है कि बहुत सारी मरियम साहबा को बातें नहीं पता और इनको पता चल गई हैं, चले ये हो सकता है, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं, ये हमें भी अंदाजा है कि ये पीटीआई, काफ लीग, ये हम ख्याल और ये पता नहीं कौन कौन सा ख्याल इकट्ठा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं पंजाब में कोई मुकाबला नहीं होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं पंजाब इतना वन वे जाएगा कि नवाज शरीफ को भी नहीं पता कि उसको, लेकिन अगर आपको इतना यकीन है कि सब ठीक है बैड तो परफॉर्मेंस, एक स्टेज पे, ये कितने अरसे से मीडिया पर बात हो, एक स्टेज पे क्यों नहीं इकट्ठा कर देते कि मरियम नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब हो, कहीं जलसे से खिताब कर लें। आप कहते हैं लड़ाई कोई नहीं है, सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि लड़ाई है। आप कहते हैं लड़ाई कोई नहीं, ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं क़यादत में लड़ाई है। आप कहते हैं लड़ाई कोई नहीं, सारी दुनिया एडमिट करती है, आपकी पार्टी के अपने इंटरनल लोग एडमिट करते हैं कि लड़ाई है। आप कहते हैं जी बातचीत नहीं होगी, यानी आपकी लीडर का बयानिया ये एक बातचीत नहीं होगी, सारे कहते हैं जी बातचीत के अलावा रास्ता ही कोई नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए गुफ्तगू करनी पड़ेगी। सो ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। साहब मैं ब्रेक एक मिनट एक फिक्रे में जवाब दे देता, एक फिक्रे में। देखिए काशिफ साहब, मैंने आपको वाकयात गिनवाए हैं, इससे ज्यादा डिफरेंस आए हैं मुशर्रफ के केस में, उसको ईसीएल पे डालने पे, धरने के लोगों के नाम लेने के नहीं, डॉन लीग्स पे क्या हिकमत अमली अपनानी है, क्या मोटरवे से जाना है कि क्या जीटी रोड से जाना है। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये पहली मर्तबा लेकिन मेरी बात सुनिए, एक सेकंड ब्रेक जरा, मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको इस बात का इल्म होगा, शहबाज साहब जब लंदन जाना चाहते थे, जब उनको ब्लैक लिस्ट में या ब्लॉक लिस्ट में डाल के नहीं जाने दिया गया, वो अपने करीबी रुफका को ये कह के जा रहे थे कि अगर मियां साहब ने मेरी बात ना मानी मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लूंगा। ये भी बात आप जानते हैं। सो ये इतना सिंपल नहीं है। पुरानी बहुत से इख्तलाफात रिजॉल्व हो गए, मे भी ये भी रिजॉल्व हो जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि रिजॉल्व नहीं होंगे, लेकिन इस दफा के इख्तलाफ पहले के इख्तलाफात से ज्यादा बढ़े, क्योंकि इस दफा नवाज शरीफ खानदान मुश्किलात से निकल चुका है और शहबाज शरीफ खानदान बहुत ज्यादा मुश्किलात में घिरा हुआ है। ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिरी सेगमेंट, छोटा सेगमेंट है, मैं आपसे शुरू करूंगा, क्लोजिंग उधर करूंगा। आपको क्या नजर आ रहा है फ्यूचर? शहबाज शरीफ साहब और मरियम बीबी अपने रेकनसाइल कर लेंगे डिफरेंसेस? ये कोई एक हिस्से को प्रिवेल करना मुझे यार काशिफ, मुझे जेन्युइन वही मैं फिर कहूंगा, ये बात जो है अल्टीमेटली बक स्टॉप है, तो कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर या पार्टी लीडर, अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब से बहर ये नहीं जाएंगे, ना मरियम साहबा जाएंगी, ना शहबाज शरीफ साहब जाएंगे। अगर इनके इंटरनल इश्यूज हैं भी सही, इनको थोड़ा सा आके क्या कहना है, थोड़ी सी इनको जरूरत भी है इस तरह का एक बयानिया रखने की कि आपने जब शुरू में कहा था मुझे क्यों निकाला, जब आपने एक स्ट्रांग यहाँ पे रिएक्शन दिया नवाज शरीफ साहब ने, पार्टी ने, आपको वर्कर यहाँ पे एंटी। अच्छा, अब ये देख इलेक्शन जो लड़े जाते हैं ना मोस्टली एंटी एस्टेब्लिशमेंट लड़े जाते हैं। एंटी एस्टेब्लिशमेंट में कोई आर्मी का नहीं कह रहा, इवन जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है वो भी तो एस्टेब्लिशमेंट है ना, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, ये तब्दीली लाएंगे, महंगाई, तेल, सारी चीजें, इशू सिक्योरिटी इशू, इंटरनेशनल अफेयर, सबके खिलाफ। आप अगर लाइन नहीं लेते एंटी एस्टेब्लिशमेंट, तो आप आके वोटर को थोड़ा सा वो नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। और प्लस जो इन्होंने आके वोट डाला था उसके बाद एक अच्छी खासी हिट आई थी इनको, क्योंकि अपने बयाने से पीछे गए थे, क्योंकि ये तो ये कह रहे थे हमें क्यों निकाला, तो पता ये चला जिनका कह रहे थे हमें क्यों निकाला उनको वोट डाल दे। जिसका आप अगर देखें एक महीने तक, मेरे ख्याल 6-7 महीने मरियम नवाज साहबा का ट्विटर था वो खामोश हो गया था, 7-8 महीने बिल्कुल उस पर खामोश रहा था। पार्टी के अंदर से रेजिस्टेंस हुई, इनका वर्कर जो था, जो चार्ज हो चुका था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था, उसको धचका लगा कि शायद पार्टी जो है आगे हमें आगे थोड़ा एक्टिवेट कर दे, खुद डीलें कट कर लेती है। सो मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब उस हल्के को आके मेरा ख्याल एड्रेस करते हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जाता है, जो बाहर निकलता है, जो क्राउड आता है। और शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल प्रैग्मेटिक, उस मैकेवियन स्टाइल पे पॉलिटिक्स करते हुए वो जाके डील काट करते हैं। ये मरियम और नवाज शरीफ साहब जो ये बेसिकली स्पेस प्रोवाइड करते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि पावर दैट बी के साथ जो मुज़ाकरात करने आप जाके करें। लेकिन अभी तो बयानात से तो नहीं लगता कि वो स्पेस कट हो रही, बल्कि वो तो स्पेस कम हो रही है क्विकली, क्योंकि आखिरी 2 मिनट में ये वैसे 6 सितंबर में मौजूद थे शहबाज शरीफ साहब। पहली बात तो ये है, क्विकली ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब आएंगे पार्टी लीडरशिप और कैंपेन लेके बढ़ेंगे तो उनको कुछ मिलेगा। अदरवाइज 2002 में आप कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी छोड़ गई है, नहीं, काफ लीग कहाँ से बनी थी? मुस्लिम लीग नवाज से बनी थी। तो फिर एक नई सियासी जमात, मैं इसलिए कहा था 2002 में खत्म हो गया। मियां अजहर साहब
کھڑے ہو گئے تھے. ہاں تو نئی سیاسی جماعت بھی پھر آ سکتی ہے. یہ سارے الیکٹیبل جتنے بھی کنگز ہیں جو اس وقت کھل کے بول رہے ہیں وہ پھر اپنا ایک پیرلل کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ شین میم کا جو جی ہاں بالکل وہ ہوگا. میرے خیال ہم دونوں ڈس ایگری کرتے ہیں, بٹ یہ صابر صاحب کی پیشن کو یہ ہے کہ تقسیم ہو سکتی ہے. یور کلوزنگ آرگومنٹس طلال صاحب. کاشف صاحب, اس پارٹی کا نام ہے مسلم لیگ نواز. اس کا بیانیہ بھی وہ ڈیسائیڈ کریں گے, اس کا صدر بھی وہ ڈیسائیڈ کریں گے. وزیر اعظم یا وہ خود ہوں گے یا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا یا نواز شریف کا ہوگا. دیٹس آل. اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں سب باتیں ہیں. یہ بالکل اسی طرح یہ پارٹی 20 سال سے چل رہی ہے اور اسی طرح ہی انشاءاللہ چلے گی, کیونکہ لیڈر ایک ہے اور اس کا نام نواز شریف ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک ایشو یہ ہے کہ جب تک تو میاں صاحب موجود ہیں تب تک تو اس چیز کا بالکل آپ جو بات کریں وہ بالکل درست فرما رہے ہیں. یہاں پر پرابلم زیادہ اس وقت آئے گی جب سکسیشن کی لڑائی اگر ریزالو نہ ہوئی, یا آپ بھی جانتے ہیں پارٹی کے اندر یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ میاں صاحب جلدی یہ وراثت ڈیسائیڈ کر جائیں. اگر وہ ڈیسائیڈ کر گئے تو شاید بہت سے لوگ مان جائیں گے, اگر وہ ڈیسائیڈ کر کے نہ گئے تو یہ رولا پڑے گا اور بہت سخت رولا پڑے گا دونوں گھروں کے درمیان. کیا یہ بات آپ نے سنی؟ آئی ایم شور آپ جانتے ہیں اس بات کو. طلال صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے, دیکھیں یہ آپ تو دیکھیں نا, آپ تو اب سپوز کر رہے ہیں, اب آپ ہر چیز سے نکل کے وہاں تک چلیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر کرے. لیکن میں آپ کو بتا دوں بالکل کلیئرٹی سے, ہر چیز کا سٹیئرنگ جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کا ہو, وہ کسی سے مذاکرات کا ہو, وہ کسی کو ریلیف دینے کا ہو, وہ وزیر بنانے کا ہو, وہ نواز شریف کا ہے. تو رزلٹ اچھا آ جائے گا. اگر پاور ہٹانی شہباز شریف صاحب کے پاس نہ ہوا تو رزلٹ اچھا نہیں ہوگا. یہ اب اس پہ کلوز کرتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.